جسمانی زندگی اور جسمانی موت کی طرح ہی انسان کی روحانی موت اور روحانی زندگی. جس طرح ایک بندہ صحت مند تناور ہوتا ہے، کوئی مرض اس کو لاحق نہیں ہوتی، اسی طرح قلب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی مرض، کوئی لاحقہ، کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو وہ قلب حی، زندہ دل سے بھی اونچا درجہ ہو جاتا ہے، وہ قلب سلیم ہو جاتا ہے. یہ سلامتی والا قلب ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں بیٹے کہ انسان مریض ہو جاتا، تو مرض کے بھی درجے ہیں. کبھی تھوڑی سی سر درد ہو جاتی ہے، کبھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، کبھی انفیکشن ہو جاتی ہے، بڑھتے بڑھتے معدے کی تکلیف ہے، گردے کی تکلیف ہے، ہیپیٹائٹس سی ہے، کینسر ہے، آدمی قریب مرگ ہو جاتا ہے. تو امراض کے بے شمار درجے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح سمجھیں جیسے جسمانی امراض کے بے شمار درجے ہیں، اسی طرح قلب و روح کی امراض کے بھی بے شمار درجے. تو قلب مریض بھی ہوتا ہے، اس کو قلب سقیم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ قلب سقیم. اور اس کی کئی اسقام ہیں، اور اسقام کے حساب سے پھر اقسام ہیں. وہ قلب مریض بھی کہتے ہیں اس کو. یہ قلب، اس کا دل مریض ہے. تو دل کا بھی نزلہ زکام سے لے کے کینسر تک سارے مراتب ہیں. چھوٹی چھوٹی مرضیں بھی ہیں، اس کا بھی علاج. تو چھوٹی مرض ہوتی ہے، سر درد ہو تو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں. کوئی بھی مرض ہو تو علاج تو کرتے ہیں. ایک تو ہے دوائی سے علاج کرتے ہیں، ایک ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں مساج کر دے تو اس سے علاج کرتے ہیں. تو اگر آپ نے مساج کر کے بھی علاج کیا تو اس کی جو سبب بنا تھا اس کی درد کا، اس کی تکلیف کا، اس کے ازالے کے لیے ریلیکس تو کیا نا. تو کسی جگہ سے بوجھ آیا تو اس بوجھ کو رفع کیا. تو دل پر بھی کبھی کچھ بوجھ آ سکتا ہے روحانی، تو رفع کیے بغیر، جیسے اگر آپ نے مالش بھی کروا لی یا کروا لیا، مساج تو تب بھی درد چلی گئی، تو کچھ کیا تو گئی. اس طرح اس کو اس سے نجات دلائیں گے تو اس کا بوجھ چلے گا، نہیں تو بڑھتی چلی جائے گی. کچھ کریں گے تو کچھ بن جائے گا. حتیٰ کہ آپ سو جاتے ہیں، بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد ہو گئی، جسم تھک گیا، دردیں ہو رہی، آپ سو جاتے ہیں اور صبح اٹھے تو فریش ہو گئے. آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا. آپ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا. یہ بھی غلط ہے بھئی. آپ نے بہت کچھ کیا. آپ نے نیند کی. نیند کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس قلب کو مرض انشغال تھی، جسم کو مرض انشغال تھی، بہت زیادہ مشغول تھا کام کاج میں. جسم بہت زیادہ مشغول تھا کام کاج میں. آپ نے اس کو اس انشغال سے، اس شغل سے، بہت سارے کام کاج سے نجات دی، اس سے نجات دی اور اس کو فراغ دیا. جب اس کو اس کافی سارے اشغال جن میں جسم پھنسا ہوا تھا اور جو اس کو تھکا رہا تھا، دردیں دے رہا تھا، پریشان کر رہا تھا، ٹیمپریچر ہو رہا تھا، بے آرامی تھی، آپ نے اس کو آرام دیا. اور آرام کیسے دیا؟ کہ آپ نے کام کاج چھوڑ دیے جن میں وہ مشغول تھا، اس سے اس کو علیحدہ کر دیا. تو آپ کو نیند آ گئی. جو نیند آئی تو یعنی جسم ان اشغال سے خالی ہو گیا. تو بس وہ جو انخلاء ہوا، انشغال کی جگہ پر انخلاء ہوا، وہ چیزیں نکال دی، ریسٹ ملا، تو اس کی مرض چلی گئی. اسی طرح روحانی اصطلاح میں، تصوف کی اصطلاح میں اس کو تخلی کہتے ہیں. تخلیہ یعنی آپ نے قلب کو خلوت دی اور غیر کی طرف قلب بہت مشغول تھا، مادی چیزوں کی طرف، حرص کی طرف، ہوا کی طرف، جسمانی طلب کی طرف، شہوات کی طرف، اپنی دنیا کی حاجات کی طرف، معاملات کی طرف بہت مشغول تھا. اسی دھیان میں تھا، دل رہتا تھا. تو بیٹے جس طرح جسم بہت مشغول ہو تو تھک جاتا اور بیمار ہو جاتا ہے، اس طرح قلب جب غیر از خدا، اللہ کے سوا، ما سوی اللہ میں بہت مشغول ہوتا ہے، بہت مشغول ہوتا ہے،
تو وہ اس طرح وہ بھی مریض ہوتا ہے۔ اب جس طرح آپ نیند کرتے ہیں تو نیند کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ اشغال نکال دیے اپنے جسم سے، ان سے الگ ہو گئے، تخلیہ کر لیا۔ تو جسم نے تخلیہ لیا تو صبح اٹھے تو فریش تھے۔ اس طرح دل کو بھی ایک تخلیہ دینا ہوگا، جب ان اشغال کو نکال دیں گے تو صبح ہوگی دل پر تو وہ فریش ہوگا، دل کی صبح ہوگی تو فریش ہوگا۔ تو دل پر یاد رکھ لیں عزیزان محترم اور اساتذہ کرام اور معزز شیوخ، دل پر اسی طرح احوال وارد ہوتے ہیں جیسے احوال جسم پر وارد ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے ہم چونکہ اہل جسم ہیں تو جسم پر جب احوال وارد ہوتے ہیں تو فوراً اس کا پتہ چل جاتا ہے، ہم دھیان دیتے ہیں اور ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نظام ہے، وہ آپ کی ایک بیداری ہے۔ اگر آپ مدہوش ہوں تو پتہ چلے گا، ڈاکٹر چیر پھاڑ بھی دیں، آپریشن بھی کریں تو مدہوشی ہو، انجیکشن کیا ہوا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا درد ہو رہی ہے۔ تو کب پتہ چلتا ہے؟ جو ہی آپ ہوش میں آتے ہیں، جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا، او بہت درد ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، بہت درد ہو رہی ہے، پھر وہ پین کلر دیتا ہے۔ ہوش میں آتے ہیں تو درد کا پتہ چلتا ہے نا، تو درد تو پہلے بھی ہو رہی تھی مگر آپ کو پتہ نہیں تھا، کیوں؟ آپ ہوش میں نہ تھے۔ جس طرح جسمانی ہوش ہے نا، دماغی ہوش ہے، اسی طرح ایک روحانی ہوش بھی ہے، اس کو یقظہ کہتے ہیں، اس کو یقظہ کہتے ہیں، اس کو انتباہ کہتے ہیں، اور بے ہوشی کو نوم کہتے ہیں۔ تصوف روحانیت اور معرفت کی دنیا میں یہ سویا ہوا ہے، اس کا قلب نائم ہے، سویا ہوا، اس کا قلب بیدار ہے۔ جب بیداری روحانی طور پہ جب بیداری ہوتی ہے اور ہوشیاری ہوتی ہے، ہوش آتا ہے، ہوشیاری کسے کہتے ہیں؟ ہوش میں رہنا۔ جب ہوشیاری یعنی بیداری اور ہوشیاری آتی ہے، اس کے لیے تصوف میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے یقظہ۔